بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ مملکت خداداد اسلامیہ پاکستان ایک عجیب و غریب قسم کی ہنگامہ خیزی سے دوچار ہے۔ چار سو تہلکہ مچا ہوا ہے۔ قاضی فاضل صاحب کے بینچ نے پرسوں تحریک انصاف کے بارے میں فیصلہ کیا دے دیا ہے۔ لگتا ہے کہ ایک طوفان آیا، بلکہ طوفان بدتمیزی جو ہے وہ پورے ملک کو اپنی گرفت میں لے چکا ہے۔ قطع نظر کہ وہ فیصلہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا، اس میں نے یہ دیکھا ہے کہ چاہے آپ کتنے پڑھے لکھے، پہلی تو مجھے پتہ چلا کہ تعلیم کسی کو کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اگر میرے ذہن جو ہے وہ اندر سے بند ہے، اگر میں ایک تنگ نظری کا شکار ہوں تو آپ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میں وہی کہہ رہا ہوں جو آپ کی طبیعت میں گراں گزر ہے کہ اس سے اچھا فیصلہ شاید میرٹ پہ، چونکہ کچھ لوگوں کی طبیعت پہ اس نے گراں گزرنا ہے، اس لیے وہ اس کو کسی خاتمے نہیں لائیں گے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ وہ گونج ہے کہ تھمنے میں نہیں آ رہی، ایسی ہے چاروں طرف ہنگامہ ہے۔ ایک سوشل میڈیا جس نے ایک عرصے سے ات مچا رکھی تھی۔ اچھا، اس میں قصور جو ہے وہ ہم سیاسی جماعتوں کا، اور خصوصاً تحریک انصاف جس کے قبضہ استبداد میں پیشتر سوشل میڈیا ہے، جنہوں نے مجھے اوتھنٹک ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ آلموسٹ 2 کروڑ کوئی 10 یا 15 لاکھ اکاؤنٹ سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں، اور 2 کروڑ 15 لاکھ میں سے 1 کروڑ اکاؤنٹ جو ہے نا وہ جعلی ہیں، یا وہ ایک بوٹ جنریٹڈ ہوتے ہیں، جو بھی آپ اسے کہیں۔ اور 1 کروڑ میں سے 40 50 60 لاکھ اکاؤنٹ جو تحریک انصاف اپنے ذرائع سے غیر ملکی پاکستانیوں سے جو چلوا رہی ہے، میں اس میں لکھ کے دیتا ہوں کہ اس کے اندر اگر 30 40 50 لاکھ جو ہے کم از کم جو ہے بھارتی ہوں گے، یا بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ ہوگی جو اس میں انہوں نے حصہ ڈالا ہوا ہوگا۔ اس عجیب و غریب صورتحال میں کیا ہو رہا ہے؟ پورا ملک جو ہے، جو ہمیشہ سے ایک تصادم کے گرداب میں تھا، ایک مزید ایک تصادم کی طرف گامزن ہے۔ ایک ایسا تصادم جو کہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ سوائے اس کے کہ جو لوگ اپنے ذہنوں پہ سے سوار کر چکے ہیں، وہ اپنے آپ کو ہلکان کر رہے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ یہ اب صورتحال اب ایسی ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ آئے دن جو ہے، جو اپنے لاجسٹکس ہیں، جو اپنی جو طاقت، وہ طاقت جس کے ذریعے وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں، وہ طاقت جس کے ذریعے وہ اپنے نظام سیاست کو چلا سکتے ہیں، وہ لاجسٹکس جس نے انہوں نے اپنی سیاست کو آگے بڑھانا تھا، اور اگر ریلیف لینا تھا تو آئین اور قانون کا سہارا لے کے لینا تھا، چاہے وہ آئین اور قانون میرٹ میں مل رہا تھا، یا اس کے اندر جیسے کہ ثاقب نثار صاحب، کھوسہ صاحب، گلزار صاحب، اور اس کے بعد مشہور زمانہ داماد عمر عطا بدیال صاحب، یہ اس طریقے سے آئین و قانون جو ہے استعمال ہوا ہے، اس طریقے سے یا تو ہوگا۔ سمجھیں کہ چلو مان لیا کہ قاضی صاحب بھی وہی کچھ کر رہے ہیں جو بدیال نے اور ثاقب نثار نے، کھوسہ صاحب نے یا گلزار صاحب نے عمران خان صاحب کے دشمنان سے کیا ہے، جنہوں نے عمران خان صاحب کے مخالفین سے روا رکھا ہے۔ اب اس میں کیا وہ کیا کر سکے؟ کچھ نہیں کر سکے۔ کیا نواز شریف نے الیکشن لڑ لیا تھا؟ نہیں لڑا تھا۔ جب 5 ججز بیٹھے تھے، بلیک لا ڈکشنری بل نکال کے انہوں نے دیکھا اور کامے کے اوپر نواز شریف صاحب کو نااہل قرار دے دیا۔ جب ثاقب نثار صاحب جو انتہائی ناپاک فریضہ سر انجام دیتے ہوئے انہوں نے فیصلے دیے تھے، اور نواز شریف صاحب کو انہوں نے صدارت سے بھی ریموو کر دیا، یہی الیکشن کا نشان شیر کا واپس لے لیا۔ جنوری فروری میں کوٹ مومنٹ تھا، کئی جگہوں پہ ضمنی انتخابات ہو رہے تھے جو کہ نون لیگ نے اس میں باوجود جیت لیے۔ الیکشن جب بھی 2-3-4 ہفتے رہتے تھے کہ انہوں نے شیر کا نشان لے لیا۔ یہ سب کچھ کر کے دیکھ لیا، کوئی فرق نہیں پڑا، کیونکہ نون لیگ کے اوپر کوئی اثر پڑتا۔ لیکن جو کچھ وہ کرتے رہے تو آخر نون لیگ کو قبول کرنے پڑے۔ نواز شریف کو جیل بھی جانا پڑا، اور اس کے بعد ان کو صحیح سزائیں بھگتنی پڑی، اور عمران خان صاحب کا اور باجوہ صاحب کے جوڑے کا جو عذاب ان پہ نازل رہا، وہ سارے جو ہے جاں فشانی سے، پامردگی سے وہ اس کو جھیلتے رہے۔ میرا یہ موضوع نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب کو 10 سال جیل ملی، وہ لندن سے اٹھے اور وہاں جیل کی سزا سن کے اپنے آپ کو حوالہ زندہ کر دیا، اپنی بیٹی کو ساتھ لیا،
اس کو 7 سال کی اس کو بھی حوالہ زندہ کیا اپنے ساتھ لا کر. یہ اس وقت موضوع نہیں ہے اور یہ ایک اور تفصیل طلب ہے. میں صرف یہ جو تھوڑا سا اس کا ذکر کیا ہے وہ یہ کیا کہ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو آج کہہ رہے ہیں کہ آئین اور قانون کے تحت انصاف مانگ رہے ہیں، اور اگر اس کو انصاف نہیں سمجھتے تو انصاف تو وہ تھا جو نواز شریف صاحب کو ملتا رہا اتنا عرصہ. صورتحال یہ ہے کہ کیس جو ہوا ہے جس کو قاضی فائزہ صاحب نے جس میں فیصلہ دیا ہے، وہ کیس ایک سے فکرے کا تھا کہ آیا تحریک انصاف نے الیکشن کروائے ہیں یا نہیں کروائے، آیا اس الیکشن کے بارے میں کوئی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے، اور اناؤنسمنٹ ہوئی ہے تو کوئی بتایا کہ اس جگہ پہ ہو رہا ہے. یہ ساری جب خفیہ رکھی گئی، کہا گیا کہ سیکیورٹی کے مسئلے تھے، چلو ٹھیک کیا. آیا تحریک انصاف کے اپنے ممبران جو ہیں انہوں نے اس پہ اعتراض کیا یا نہیں کیا؟ میں کہتا ہوں کہ مسلم نون بھی ایسے الیکشن کراتی ہوگی. میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی کے بھی ایسے شیم اور جو فراڈولنٹ الیکشن ہوں گے، باقی پارٹیز کے بھی ہوں گے سوائے جماعت اسلامی کے. لیکن کسی کی جس کی بھی شکایت ہے ان کو بالکل اسی طرح سننا چاہیے. اب وہاں پہ جو میرا خیال ہے میرے آئیڈیل ہیں، اگر میں کوئی ایک پرسنالٹی اگر اللہ تعالیٰ مجھے دے اور میں کوئی روپ ڈالنا چاہوں تو وہ حامد خان ہے، جس کا میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ میرے لیے ایک مثالی شخصیت ہے. حامد خان صاحب نے 3 چیزیں کنسیڈر کی اور بالکل وکیل کی حیثیت سے ان کو جو کیس لڑے بڑے خوبصورت طریقے سے لڑے. آخر ایک قاتل کو بھی وکیل کرنے کا حق ہوتا ہے، مقتول کو بھی حق ہوتا ہے، اور بالکل جائزہ ان کی تو اپنی پارٹی تھی اور اس کو ڈیفینڈ بھی کرنا تھا اور صحیح کرنا تھا اور اچھے طریقے سے کرنا تھا. انہوں نے اچھے طریقے سے کیا. لیکن سہارا کورٹ کو یہی بتایا کہ جی آپ حکم دیں ہم دوبارہ الیکشن کرا لیتے ہیں، یعنی کہ اس الیکشن کی جو ویلیڈیٹی ہے، اس الیکشن کے جو انعقاد ہوا ہے یا نہیں ہوا، حامد خان صاحب اس کو نہیں ڈیفینڈ کر پا رہے تھے. پھر اس کو جو چیلنج کیا ہے ان کا کوئی بونا فائڈی ہے یا نہیں ہے، اور وہ کیسے ثابت ہوگی کہ وہ ممبر ہے یا نہیں ہے. حامد خان واحد آدمی ہیں جو مستند تھے، کیونکہ علی گور صاحب نے بتایا کہ مجھے تو 1.5 سال ہوئے ہیں. ان کو تو اکبر بابا صاحب کا نام ہی نہیں پتا تھا. علی ظفر صاحب جنہوں نے بہت اچھا کیس لڑے، بیچارے 4 5 6 گھنٹے لگے رہے ہیں اور بہت ہی ارک ریزی کے ساتھ اور محنت مشقت کے ساتھ کیس لڑے. انہوں نے کہا جی مجھے کچھ 4 سال ہوئے ہیں. میں تو تحریک انصاف کے اقتدار میں آنے کے بعد پہلے ان کا وکیل بنا اور پھر میں سینیٹر بن گیا، پھر ان کا حصہ بن گیا. اب حامد خان واحد تھے جو سند تھے، انہوں نے توثیق کی. انہوں نے کہا یہ اکبر بابر صاحب بانی رکن ہے، اور وہ نالا ہو گئے. کوئی اس میں دوسری رائے نہیں ہے. اور تیسرا حامد خان صاحب فرما رہے تھے کہ آپ اس کو معمولی ایک ٹیکنیکل مسٹیک جان کے اس کو نظر انداز کریں اور ہمیں نشان الاٹ کرا دیں، ہم الیکشن بعد میں کروا لیں گے. اب اس میں کون سی چیزیں قاضی صاحب نے نہیں کی؟ قاضی صاحب نے صرف یہ کیا ہے کہ اس نے کہا نہیں، میں آپ کے الیکشن کو، جس کو آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ غلط ہوا ہے، تحریک انصاف کا ایک بندہ پاکستان میں بتا دے کہ یہ الیکشن صحیح تھے یا غلط تھے. ان کو حقیقت پتہ ہے کہ الیکشن صحیح نہیں تھا، لیکن وہ تو کہتے جی توشہ خان نے نواز شریف نے بھی کیا، یعنی کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انہی جیسے ہو گئے. فلانی جی انہوں نے بھی کیا، ان کے بھی الیکشن ایسے ہوتے ہیں. چلو یہ تو معاملہ ختم ہو گیا نا کہ وہاں بھی ڈکٹیٹر کی طرف فیصلے ہوتے ہیں. بقول آپ کے اصطلاح میں میں بھی باقی لوگوں کے ساتھ برہنہ ہوں. یہ عمران خان صاحب کا اور تحریک انصاف کا یہ کیس ہے. اس میں قاضی صاحب نے ایک بات کی اور وہ میرا خیال ہے پورا اس کا لب لباب، اور وہ اسی کے اوپر فیصلہ کیا. انہوں نے کہا جی اگر ہم اس کو الیکشن کو نظر انداز کر دیتے ہیں تو الیکشن کمیشن جو کہ ایک ریگولیٹری باڈی ہے اس کا ہولڈ ختم ہو جائے گا، یعنی کہ اس کی حیثیت سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار ہی نہیں رہے گا کہ وہ ان کے الیکشن کی مانیٹرنگ کرے، ایویلویشن کرے، یا اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی ایکشن لے. جو کوئی الیکشن ایکٹ نہیں ہے، یہ آئین ہے جو ایک الیکشن کمیشن کو یہ کام یہ اجازت دیتا ہے. اب اس میں نہ تو نے پارٹی ختم کی ہے، ہمارے بہت سارے ایسے لوگ جو تحریک انصاف سے متفق نہیں ہیں، اور میں خود ہی یہ کہتا تھا کہ یار چلو ان کو ایک دفعہ سمبل ضرور دے دیں، ان کو الیکشن لڑنے دیں. لیکن ایک لڑائی ایسی ہے جو کہ سپریم کورٹ کے باہر لڑی جا رہی ہے، اور تحریک انصاف کی اصل لڑائی وہ ہے، اس کی اپنی جہتیں ہیں. اس کے اندر تو
میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف ابھی تک جو تھوڑا بہت اس کی جان میں جان ہے، اس کو بہت ہی اس کو ایک معذور کا رکھ دیا گیا، لیکن جو جان میں جان ہے وہ بھی ان کی مہربانی ہے، وگرنہ وہاں تو اتنا ان کے خلاف غصہ اشتعال پایا جاتا ہے۔ اللہ کرے کہ وہ حرکت میں نہ آئے اور آئین کے حدود و قیود میں سارے معاملات طے ہوتے رہیں۔ اپنے کیس کو اپنے نواز شریف صاحب کے کیسز سے جوڑتے ہو یا ان سے مقابلہ تقابلی جائزہ لیتے ہو؟ اب قاضی فائزی صاحب کا تقابلی جائزہ ثاقب نثار جو شیخ رشید کے حلقے میں کیمپین چلا رہا تھا، جو ہر سطح پہ نیچے سطح پہ تک گیا، اور یہ بات طے کرنے کے لیے کہ نواز شریف صاحب کو سیاست سے باہر نکالنا ہے، قاضی صاحب نے تو نہیں کیا۔ انہیں تو وہ کیا ہے کہ الیکشن کمیشن 5 سال سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے الیکشن کروا لیں۔ تحریک صاحب نے اس کو در و خور اتنا نہیں سمجھا، خاطر میں نہیں لی، انہوں نے نہیں کرا۔ اب اس سارے اتار چڑھا کے بعد جب یہ کیس قاضی صاحب کے پاس آیا، انہوں نے نشان کی تو بات ہی نہیں کی۔ انہوں نے کہا یہ الیکشن جو ہے یہ نل اینڈ وائڈ ہے۔ یہ تو نہیں کہا بلا نہ دو، تو الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ جب الیکشن ہی نل اینڈ وائڈ ہے تو انہوں نے پہلے کہا کہ ہم بلے کا نشان نہیں دیں گے، تو آپ پچھلے ساتھ سن لیتے۔ آپ کہتے ہیں آپ کے وقت نہیں ہے۔ حامد خان صاحب نے یہی کہا کہ ہمیں وقت دے دے یا ہمیں نشان الاٹ کر دیں اور ہم کچھ عرصے میں جو الیکشن کرا دیں گے، یا ہمیں کچھ وقت دے دیں اور ہمیں الیکشن کرانے دیں۔ یعنی کہ الیکشن آپ کو ظاہر ہے جو 14 بندے تھے اگر وہ پہنچ گئے پشاور اور آپ کی جگہ انہیں ڈھونڈ لی جہاں پہ تالے لگے ہوئے تھے دفتر کے، تو وہاں ان کو کہتے کہ اچھا جی آپ بھی اپلیکیشن بھر کے دے دیں، اتمام حجت کر لیتے، ایک خانہ پوری کر لیتے۔ اب اس کیفیت کے اندر جو ہے یہ فیصلہ ہوا ہے اور اس کی گونج ایسی اٹھ رہی ہے، اور ایسا ہے کہ قاضی فائزہ صاحب توبہ توبہ، میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کس کام پہ لگا دیا۔ ان کے 2 کیفیتیں ہیں، جو سوشل میڈیا چلا رہے ہیں، جو تحریک انصاف کی قیادت ہے، جو ایک جو جہالت کی وجہ کر رہی ہے، اور جہالت ایک نعمت غیر مترقب ہے، جس کو ملتی ہے یہ نعمت، وہ ساتھ آسمان کو پہنچ جائے تو اس کی وہ کہتے ہیں عقل نہ ہوئے تو موجی موجہ، جہالت ہوئے تو موجی موجہ۔ اور دوسری وجہ بدنیتی ہے، نیتوں میں فتور ہے، سب کچھ جانتے ہیں کیا کچھ ہو رہا ہے کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ یہی فوج تھی، یہی باجوہ صاحب تھے، یہی سب کچھ تھا۔ کیسے شیر و شکر تھے، ذکر کرتے ہیں تحریک صاحب والے کہ 5.5 سال ہم نے اور باجوہ صاحب نے کس طرح یکجان 2 کالے کو گزارا، کبھی کریں گے؟ کیا نہیں گزارا؟ کیا جھوٹ ہے؟ اس پہ گالیاں دینا شروع کر دیں، آپ کچھ کر دیں، یہ حقیقت ہے جو آپ کے سامنے ہے، نہ مانے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ سب کچھ جانتے ہیں، آپ سب کچھ جانتے ہیں کہ داماد چیف جسٹس بندیال صاحب کیا کرتے رہے، آپ یہ جانتے ہیں کہ ثاقب نثار صاحب کیا کرتے رہے، آپ یہ جانتے ہیں کہ کھوسہ صاحب کیا کرتے رہے، آپ یہ جانتے ہیں کس طریقے سے پاناما کے اوپر حکامہ نکلا اور کس طریقے سے سارے معاملات طے ہوئے۔ اب اس کے بعد آپ کو صرف الیکشن سے باہر نہیں رکھا گیا، نواز شریف صاحب کو وغیرہ کو پارٹی کو انہوں نے بالکل باندھ کے رکھ دیا تھا۔ یہی سمبل واپس چلے گئے تھے۔ میں کیوں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نظام چل رہے، تحریک انصاف والوں خدا کے واسطے اللہ تعالیٰ کے نظام پہ بھی تو غور و خوض کرو۔ کہیں وہی کام ہو رہے ہیں، وہی آپ کے اوپر وہی کیسز، وہی کرپشن کے کیسز، وہی اسی طریقے سے اور اس سے بھی کئی گنا زیادہ گھناونے کیسز۔ 190 ملین پاؤنڈ حکومت پاکستان کا آپ نے ذاتی لین دین میں ریاض ملک صاحب کو دے دیا۔ توشہ خانہ کی گھڑی آپ پتہ چلے کہ وہ گھڑی تو کچھ 3 ارب روپے کی تھی، لیکن جس کے لیے میں نے آج ویلو کیا وہ بڑا دلچسپ ہے، یہ بھی آپ یہ دیکھ لیں، کلپ دیکھ لیں۔ لیکن میرا دل کہہ رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہفتے کی رات کو امپائر کی انگلی اوپر چلی جائے گی۔ جب امپائر کی انگلی ادھر چلی جاتی ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ عمران خان صاحب نے فرمایا کہ نواز شریف جو ہیں وہ امپائر کو ساتھ ملائے بغیر کبھی میچ نہیں کھیلیں گے۔ یہ بات وہ درجنوں دفعہ پہلے بھی کہہ چکی ہیں۔ اب آپ کلپ دیکھ لیں، یہ کلپ ہے 21 اگست 2014 کو، اور باڈی لینگویج دیکھیں کتنی رعونت ہے، کتنا تکبر ہے۔ اور کیا فرما رہے ہیں؟ امپائر جو انگلی کھڑی کرتا ہے، وہ امپائر کون تھا؟ جنرل ظہیر الاسلام تھا۔
اس وقت کا چیف جسٹس تھا. یہ کون تھا وہ امپائر؟ اور یہ بار بار وہ دہراتے تھے امپائر جب انگلی کھڑی کرتا ہے کہتے ہیں نواز شریف امپائر کو ملا کے. باجوہ نے بہت بڑا امپائر تھا جس کو نواز شریف نے ملا لیا تھا 2016 میں، 17 میں، 18 میں، 19 میں، 20 میں، 21 میں، 22 میں. راجد شریف بہت بڑا امپائر تھا جو نواز شریف کے لیے کام کرتا رہا تھا. ظہیر الاسلام بہت بڑا امپائر تھا. جنرل فیض حمید بہت بڑا امپائر تھا. مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ کس قسم کی یہ باتیں کرتے ہیں. پھر ایک اور بھی بیان دے دیا ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد نہیں کریں گے. کب؟ یہ 2018 مارچ جب نواز شریف صاحب کے خلاف یہ مقدس یا غیر مقدس اتحاد کیا ہوا تھا زرداری نے، قادری نے، عمران خان صاحب نے، اور یہ بے شمار جلسے لگے. یہ جلسہ دیکھ لیں، یہ بیٹھے ہیں کون کون؟ یہ زرداری صاحب بیٹھے ہیں، یہ قادری صاحب بیٹھے ہیں، اور یہ عمران خان صاحب تقریر فرما رہے ہیں. یہ سارے اسی ایک جلسے کے شاکسان ہیں. پیپلز پارٹی سے میں اتحاد نہیں کروں گا. یعنی کہ پیپلز پارٹی نے جو گناہ تو کیے وہ تو مارچ 2018 سے پہلے کیے، لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ بالکل کوئی ذہنی طور پہ ہم بانجھ ہیں، ہم بالکل بھلکڑ ہیں، پتہ نہیں چلتا. نہیں حضور، آپ لوگ غیر سنجیدہ ہیں. آپ لوگوں میں سنجیدگی نام کی چیز نہیں ہے. لیکن چلو آپ غیر سنجیدہ ہو، آپ اس قوم کو بھی غیر سنجیدہ لیتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اس قوم کو ہم نے آگے لگانا ہے. آپ سمجھتے ہیں یہ قوم ایک مزاحیہ پروگرام ہے، اور یہ جو اب لگ گئے میرے پیچھے، اب میں نے ان کو اسی طرح لگائے رکھنا ہے. نواز شریف امپائر کی انگلی، اور دیکھ لیں امپائر ہر ایک کا ایک اپنا، کوئی نہ کوئی اپنی فائل تھی، کوئی نہ کوئی کمزوری تھی. اعجاز الاسود نہیں پوچھ رہا کہ ریزائن دے کیوں چلے گئے. کبھی کوئی یہ بھی کرتا ہے جو 7-8 مہینے بعد جو چیف جسٹس بن رہا ہو ریزائن لے کے چلا جائے. قاضی فیاض عیسیٰ سے دیکھیں. اب قاضی فیاض عیسیٰ کو غصے میں کیس نہیں سننا چاہیے تھا. قاضی فیاض عیسیٰ 4-5 سال اس بھی کیس نہ سنتے جب داماد چیف جسٹس تھا، یا اس سے پہلے گلزار چیف جسٹس تھا. اور اب قاضی فیاض عیسیٰ اب بھی عمران کے کیس نہ سنیں. کیوں؟ کیا نواز شریف وغیرہ جو ہے وہ چلڈرن آف دا لیسر گاڈ ہے؟ کیا وہ باقی سیاستدان جو ہیں وہ بھگتیں آپ کے جو امپائر ہیں ان کے ہاتھوں، اور آپ کو تھوڑا سا بھی ابھی تو شروع نہیں ہوا، بلاوٹ ہے. بہرحال میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب تکلیف کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ معاملات مزید گمبھیر ہوں گے جب تک آپ نے اپنا اعتراف گناہ، اعتراف جرم، یا کم از کم جن لوگوں کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہیں، جن کے خلاف بہتان لگائے ہیں، جن کے خلاف جھوٹ بولے ہیں. قاضی فیاض عیسیٰ صاحب بیچارے پہ جب وہ چیف جسٹس نہیں بنے تو آپ پچھلے 5-7 سال سے ان کو گالی گلوچ دے رہے تھے. عاصم منیر صاحب جنرل نہیں بنے تھے تو آپ لانگ مارچ کرتے پہ رہتے. جب تک آپ ان ساری اپنے ایسے اعمال یا بدعمالیوں کی معافی نہیں مانگیں گے، اور وہ لوگ انشاءاللہ آپ کو ضرور معاف کر دیں گے، تب تک آپ کے لیے حالات سنگین ہی رہنے. وما علینا الا البلاغ.